السلام علیکم دوستو۔ بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ بھارتی فوج پاکستان جیسے دشمن کو سخت جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ راج ناتھ سنگھ نے اتراکھنڈ کے دہرادون میں واقع انڈین فوجی اکیڈمی IMA میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کے موقع پر اپنے خطاب میں پاکستان کو دہشت گرد ملک قرار دیتے ہوئے دھمکی دی ہے کہ بھارت میں دہشت گردانہ حملوں کے ذمہ دار پاکستان میں چھپے ہوئے ہیں۔ اب یہ ہندوستان کی خفیہ اور سلامتی فورسز سے زیادہ عرصے تک نہیں بچ سکتے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کبھی کسی ملک کے معاملے میں مداخلت نہیں کرتا، لیکن جب کوئی ملک پر بری نظر ڈالے گا تو ہندوستان خاموش نہیں بیٹھے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ڈوکلام معاملے میں ہندوستانی فوج کے جوانوں نے چین کے جوانوں کو دھکیل کر اپنا ارادہ صاف ظاہر کر دیا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ دوستو، ایک بات تو پتھر پہ لکیر ہے کہ یہ لوگ مسلمانوں کے کبھی سکے یا دوست ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ ان کے خون میں شامل ہی نہیں ہے یہ بات۔ شہریت بل کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح بل میں بنگلہ دیش، افغانستان اور پاکستان آنے والے ہندو، بدھ، جین، پارسی، عیسائی اور سکھ سے تعلق رکھنے والے افراد کو شہریت دینے کی تجویز رکھی گئی ہے، لیکن مسلمانوں کو محروم رکھا گیا ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ جتنا برا سلوک یہاں بھارت میں ہوتا ہے، اتنا کسی دوسرے ملک میں نہیں ہوتا۔ یہ ہے سیکولر بھارت، جہاں گائے کا گوشت کھانے کے جرم میں مسلمانوں کے گلے کاٹ دیے جاتے ہیں۔ مسجدوں میں نماز کی ادائیگی پر انہیں خون میں نہلا دیا جاتا ہے، اور داڑھی رکھنے پر مسلمان سرکاری ملازمین کو نوکری سے ہی نکال دیا جاتا ہے۔ اگر مسلمان حکومتی مظالم کے خلاف احتجاج کریں تو انہیں پاکستان چلے جانے کی دھمکی دی جاتی ہے۔ دوستو، کچھ عرصہ پہلے جس کی سب سے بڑی مثال بھارتی سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، جس میں بھارتی فضائیہ کے مسلم آفیسر کی درخواست خارج کر دی گئی تھی، جس میں آفتاب انصاری نے موقف بیان کیا تھا کہ انہیں دوران ملازمت اسلامی شعار کی پابندی کرنے پر نوکری سے نکال دیا گیا ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ نے سیکولرزم اور مذہبی آزادی کی دھجیاں اڑاتے ہوئے اپنے فیصلے میں کہا کہ ہندوستانی فضائیہ میں داڑھی رکھنا ملازمتوں کے ضابطوں کے خلاف ہے، لہذا کوئی بھی شخص مذہبی آزادی کی بنیاد پر ان ضوابط کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ یاد رہے دوستو کہ ایئر فورس کے ضابطوں کے مطابق صرف سکھ فوجیوں کو ہی داڑھی رکھنے کی اجازت ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ نے آفتاب احمد انصاری کے مقدمے کو خارج کرتے ہوئے جو دلائل پیش کیے تھے وہ یقیناً مسلمانوں میں بے چینی اور اضطراب پیدا کرنے کے لیے کافی ہیں، کیونکہ داڑھی رکھنا سنت نبوی ہے، اور اگر کوئی مسلمان ہندوستانی فوج یا پولیس میں رہ کر اس سنت کی پیروی کرنا چاہتا ہے تو ایسا کرنا دستور سے حاصل مذہبی آزادی کے عین مطابق ہے۔ حالانکہ بھارتی سپریم کورٹ ایسے ہی بعض معاملات میں داڑھی رکھنے کے حق میں فیصلہ صادر کر چکی ہے۔ اس معاملے میں سپریم کورٹ کے بینچ نے ہندوستان کے 2 مسلم ملازمین کی درخواستوں کو خارج کر دیا تھا۔ آفتاب احمد انصاری اور محمد زبیر نے اس سے قبل ہریانہ اور پنجاب ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی۔ بعض اداں دونوں سپریم کورٹ چلے گئے تھے۔ اس سے قبل مرکزی حکومت نے کہا تھا کہ ہندوستانی فضائیہ ایک سیکولر فورس ہے جو سبھی مذاہب کا احترام کرتی ہے۔ اگر فضائیہ کے افسران ان واقعی مذہبی رواداری کا مظاہرہ کرتے تو آفتاب احمد اور محمد زبیر کو عدالت ہی نہ جانا پڑتا۔ آفتاب احمد کا قصور یہ ہے کہ اس نے فضائیہ میں برسر ملازمت داڑھی رکھی تھی، جس کی بنیاد پر اسے ڈسپلن کی خلاف ورزی کرنے پر نوکری سے ہی برطرف کر دیا گیا تھا۔ آفتاب احمد نے اپنی اپیل میں یہ حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جب سکھوں کو فوج میں داڑھی رکھنے اور پگڑی پہننے کی اجازت ہے تو مسلمان اسلامی شریعت کی پابندی کیوں نہیں کر سکتے؟ آفتاب کی اس درخواست پر فضائیہ نے جواب دیا کہ تمام مسلمان داڑھی نہیں رکھتے ہیں، داڑھی رکھنا یا نہ رکھنا ان کے لیے متبادل ہے، ایسے میں داڑھی کے لیے اسلام کی دہائی نہیں دی جا سکتی۔ آفتاب احمد انصاری کو 2008 میں انہیں نوکری سے نکال دیا گیا تھا کہ انہوں نے اپنے کمانڈنگ آفیسر کی اجازت کے بغیر داڑھی رکھی تھی اور اپنے خلاف ضابطے کی کارروائی کی وارننگ دیے جانے کے باوجود داڑھی صاف کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ بھارتی وزارت دفاع کے مطابق داڑھی پر وزارت کی پالیسی 2003 میں بنائی گئی تھی۔ اس کے مطابق صرف وہی مسلم ملازمین داڑھی رکھ سکتے تھے جنہوں نے 1 جنوری 2002 سے پہلے کمیشن یا انرولمنٹ کے وقت داڑھی رکھی ہوئی تھی۔ دسمبر 2016 کے بعد بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق کوئی بھی مسلمان ملازم داڑھی نہیں رکھ سکتا، چاہے اسے اپنی نوکری ہی کیوں نہ گنوانا پڑے۔
اس فیصلے کو مانتے ہوئے ہندوستان کے دیگر محکموں میں بھی مسلمان ملازمین کے لیے داڑھی رکھنا ممنوع ہو جائے گا۔ لیڈر سید علی گیلانی نے بھارتی سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی مذمت کرتے ہوئے کہا تھا کہ عدالت کے اس فیصلے سے یہ ثابت ہو گیا کہ بھارت کا سیکولرزم ایک فراڈ ہے اور یہ ملک بڑی تیزی سے ہندو راشٹر بننے کی راہ پر گامزن ہے۔ انہوں نے مزید کہا تھا کہ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہاں کی عدالتیں بھی ہندو فرقہ پرستوں کے اثر و رسوخ سے آزاد نہیں ہیں۔ چنانچہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ مودی دور حکومت میں مسلمانوں کی جان و مال کے ساتھ ساتھ ان کا عقیدہ، کلچر اور مذہب بھی خطرے میں پڑ گیا ہے۔ آج اگر مسلمانوں کی داڑھی کی باری ہے تو کل یہ سکھوں کی پگڑی اور عیسائیوں کی صلیب پر بھی پڑ سکتی ہے۔ ہندو فرقہ پرست ہر اس نقش کو مٹانے کے درپے ہو گئے ہیں جو ان کے زعفرانی بھگوا رنگ سے میل نہیں کھاتا۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ ہندوستان ایک سیکولر ریاست ہے جس میں بظاہر ہر فرقے کے لوگوں کو مساوی حقوق حاصل ہے، لیکن بی جے پی کی برسر اقتدار آنے کے بعد سے اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا ہے۔ ان کی عزت و آبرو املاک پر حملے معمول بن چکا ہے۔ مسلمانوں کے مذہبی شعار کا تمسخر اڑانے کی ہندو فرقہ پرستوں کو کھلی چھٹی ہے۔ حکومتی وزراء علی اعلان مسلمانوں کو ہندوستان چھوڑ دینے کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ جبراً تبدیلی مذہب پر مجبور کیا جاتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو سابق بھارتی صدر گیانی زیل سنگھ ایک سکھ تھے، ان کو مذہبی رسومات کی مکمل اجازت تھی۔ 8 سال برسر اقتدار رہنے والے وزیر اعظم منموہن سنگھ کی بھی داڑھی تھی اور انہوں نے پگڑی بھی پہن رکھی تھی۔ کل مسلمانوں کے نماز پڑھنے، روزہ رکھنے اور دیگر مذہبی امور کی ادائیگی پر پابندی لگا دی جائے گی اور یہ کہہ دیا جائے گا کہ نماز، روزہ اور حج ان کے مذاہب کا حصہ نہیں ہے، اور یہ بھارتی عدلیہ کے انصاف کا دوہرا معیار نہیں تو اور کیا ہے۔